ڈالے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا، حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے ہو اور مجھے پکارتے یعنی میرے لیے روتے ہو۔ یعنی کہ اس سے یہ پتا چلا کہ بندہ بہت بڑا دھوکہ کھانے کو تیار ہے، بالکل ایسا دھوکہ، بالکل لبا تلا دھوکہ۔ اس نے دنیا کمانے کے لیے نہ جانے کتنی نمازوں کو قربان کیا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہ جانے کتنا جھوٹ بولا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہ جانے کتنی خرافات کی ہے، اور جب دنیا کم گئی وہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، اور جب چھوڑ کے جانا پڑ رہا وہ دنیا یہیں اور اکیلے قبر میں اتر گئے، تو کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ ہو کیا سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں سب سے عقل مند وہ انسان ہے کہ جو مال بھی کمائے اور جو اعمال بھی کمائے، مال کے ٹائم پر مال کمائے، اعمال کے ٹائم پر اعمال کمائے۔ دھوکہ ہمیں کھانا نہیں ہے، انشاءاللہ میں سیٹنگ کر کے چلنا ہے۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی، وہ عالم کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جس وقت بیش قیمتی کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا۔ کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے وہ دنیا جسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں اور طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے۔ حاسدین کے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، خوب دولت بڑھاتے رہے تھے۔ جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا، پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ آہ قیمتی لباس کھوٹی سے ٹنگا رہ جائے گا، کار ہوئی تو وہ گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات اور عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی، عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیائے ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناز اٹھانے والے اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائیں اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جب مردے کو قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ گناہگار سیاکار ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے مت لے جاؤ۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، مردے کا یہ کہنا کوئی سن نہیں پاتا ہے۔ نیک جو ہوتا ہے وہ جلدی جانے کی تڑپ میں ہوتا ہے، اور جو گناہگار سیاکار ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اس گھر میں جا رہے ہیں کہ اس گھر میں اگر ہم فیل ہو گئے تو آنے والا جو فیوچر ہے قبر سے آگے کا وہ زیادہ دشوار اور زیادہ خطرناک ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ تو فرماتے ہیں، فرمایا ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟
تو میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. تو قبر کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں, اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتا. تو قبر کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے, گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا تو اس طرح کے مدنی پھول لٹانے لگے. اے اسلامی بھائیوں, اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, کیونکہ تم جانتے ہو یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. یعنی کہ دنیا جو ہے اگر کسی کے پاس آ بھی جائے تو جب موت آتی ہے تو دنیا رخصت ہو جاتی ہے. دنیا اور وہ جو دنیا کا دیوانہ تھا وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. کہاں گئے تلاوت قرآن پاک کرنے والے, کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے, کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے. خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا, قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا, ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا. اللہ پاک کی قسم, جو بے عمل اس دنیا میں آرام دہ نرم بستر پر ہوتے تھے, لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہے. ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے, کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر گھر بسا لیے. ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ جما لیا اور میراث آپس میں بانٹ لی. واللہ ان میں بعض خوش نصیب ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں, جبکہ بعض عذاب میں گرفتار ہیں. 100,000 افسوس اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی, کبھی اپنے بیٹے کی, تو کبھی اپنے سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے. ان میں کسی کو نہلا رہا ہے, ان میں کسی کو کفن پہنا رہا ہے, کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے, تو کسی کو قبر کی کے تنگ و تاریک گڑھے میں دفنا رہا ہے. یاد رکھ کل یہ سب بھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. ایک کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا. پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے, اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں بوقت وفات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی, تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. ترجمہ کنز الایمان, یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد, اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے. پیارے اسلامی